السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ 8 شوال سانحہ عظیم، 8 شوال دلوں کی سوختگی، 8 شوال اہل بیت علیہ السلام کے دلوں کا ارمان، 8 شوال اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر شہادت کے بعد بھی ظلم کی ایک کڑی۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ دونوں فرزندان زہرا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رخ کر لیجئے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 7 شوال المکرم ہے، 1441 ہجری ہے اور 20 مئی ہے۔ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 554 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شاعر اہل بیت علیہم السلام و ناظم محفل عرشی مولائی صاحب فیض آباد انڈیا سے، اور نوحہ خان علی حسنی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں چند لحظے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کا شکریہ جتنا بھی ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت سے مزین کر دیتی ہے اور دنیا و آخرت میں نجات کی راہیں آسان کر دیتی ہے اور بخشش کی راہیں آسان کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ہم اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ موضوعات پر ہی ذکر اور تذکر اور باتیں کیا کرتے ہیں، تو خداوند متعال کا شکر ہے کہ آج ہمیں حق اور حق گوئی کے لیے کربلا مولا کی فضا ہوا نصیب فرمائی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی شاعر اللہ کی عظمت کی تعظیم کی، احترام کیا اور ان کو نگاہ ادب سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کا احترام کرتا ہے اور اسے احترام کے طور پر متقی قلوب میں قرار دیتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم آج اپنے پروگرام کے اندر ذکر کریں گے جناب آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی صاحب کے پیام کی طرف سے، کہ انہوں نے آج کے دن میں ہمیں متنبہ کیا کہ گو کہ علماء اپنے حقوق اور فرائض کو انجام دیتے رہتے ہیں مختلف محافل میں، مجالس میں اور مختلف مقامات پر۔ تو آج کا دن خصوصی طور پر ہم، کیونکہ کل ہمارا پروگرام جمعے کے دن عمومی ایام کے اندر تعطیل ہوتی ہے، اسی وجہ سے آج کے دن ہم کل کے لیے پیام دیتے ہیں، کیونکہ کربلا میں کل 8 شوال ہوگی اور جن علاقوں میں آج 8 شوال ہے ان کے لیے آج کی مناسبت سے ہو جائے یہ پیام کہ ہمیں مل جل کر اپنی قرارداد کو پہنچانا چاہیے اقوام متحدہ تک، تاکہ ہم جنت البقیع سے متعلقہ اپنے پیام کو ریکارڈ کروا سکیں۔ اپنے اس پیام اور احتجاج کو اس صورت میں پیش کیا جائے کہ جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے، اور ہمیں مل جل کر جس طریقے سے دوسری اپنی دنیاوی ضروریات کی خاطر ہم جلوس کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ہمیں جنت البقیع کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، کیونکہ یہ وہ سانحہ عظیم ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ محبان اہل بیت علیہم السلام کے دلوں میں بھی سوز دل کا سبب بنا ہے، داغ جگر بن گیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے مولا جو کہ دنیا کے سب سے اعلیٰ مولا ہیں، بلکہ مقایسہ تو ہے ہی نہیں ہمارے مولا کا کسی کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ مقیاس ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظی طور پر اگر کوئی مولا ہونے کی کوشش بھی کر سکے یا کوشش کرے تو وہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے مولا کا مزار ہمارے 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام کے روضے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا روضہ، اور اسی طریقے سے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے روضے اور باقی اصحاب کے روضے اور باقی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا روضہ، اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا روضہ اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کا روضہ، ابو طالب علیہ السلام کا روضہ، یہ تعمیر کیے جائیں۔ ہمیں یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے اقوام متحدہ کے حضور، تاکہ وہ اس ظلم کا اور اس ہماری قرارداد کے اوپر نظر کریں، اور تاکہ یہ حق اہل بیت علیہم السلام کا ادا کرنے والوں میں ہم شمار ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام و ناظم محفل عرشی مولائی صاحب فیض آباد انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، قبلہ کیسے ہیں آپ؟ یا علی مدد، کرم ہے مولا کا احسان ہے۔
میں آپ کو تسلیت پیش کروں گا، آپ کے عزیز آج فوت ہوئے، خداوند متعال ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کے اس پڑھے کلام کا اور آپ کی اس حضوری کا صدقہ خداوند متعال ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ چاہوں گا آپ اپنی عرض داشت پیش کیجیے گا، عنایت کیجیے، بسم اللہ۔ جی سامعین محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ 4 مصرعوں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کل آپ نے کیا تھا لم نصب سنگ پر، اللہ اکبر۔ کل آپ نے کیا تھا لم نصب سنگ پر، واہ دنیا سے ظلم و جور کی بستی اجاڑ کر۔ واہ واہ واہ۔ کل آپ نے کیا تھا لم نصب سنگ پر، دنیا سے ظلم و جور کی بستی اجاڑ کر، نظریں اتار لیجئے غازی کی عالی، پانی پہ آ رہے ہیں علم اپنا گاڑ کر۔ واہ 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 واہ، سبحان نظریں اتار لیجئے غازی کی عالی، پانی پہ آ رہے ہیں علم اپنا گاڑ کر۔ واہ۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں بسم اللہ۔ کہ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم۔ واہ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، واہ، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس، گرمیے پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پر جو رکھتے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گرمیے پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، اللہ تھوڑی دیر اور ہتھیلی پر جو رکھتے عباس۔ اللہ، جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا، سبحان اللہ، جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا، آسمانوں کو زمینوں پر بلایا جائے گا۔ واہ واہ واہ، شعر ملاحظہ کریں کہ جب عقیدت کا نیا کعبہ بنایا جائے گا، آسمانوں کو زمینوں پر بلایا جائے گا، سورہ سورہ چہرے شبیر آئے گا نظر، واہ واہ، سورہ سورہ چہرے شبیر آئے گا نظر، جب کبھی قرآن کا چہرہ بنایا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سورہ سورہ چہرے شبیر آئے گا نظر، جب کبھی قرآن کا چہرہ بنایا جائے گا۔ یہ شعر ملاحظہ کریں آپ حضرات کہ شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، واہ، شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کربلا سے بیڑیاں پہنے اجالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، واہ، شام و کوفہ کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے واہ، کربلا سے بیڑیاں پہنے اجالا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر، واہ، اس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر۔ سوال ہے، اس کا حملہ سب سے بھاری تھا ستم کی فوج پر، واہ، سب سے پہلے نام علی اصغر کا لکھا جائے گا، واہ 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 واہ، سب سے پہلے نام علی اصغر کا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور آپ حضرات، میں خوش نصیب ہوں کہ اس وقت کربلا بین الحرمین سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ نوکری انجام دے رہا ہوں۔ تو میں ایک مسئلہ اور چند اشعار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، مطلب ملاحظہ کریں بسم اللہ، کہ مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا، سبحان اللہ، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا۔ بڑا نازک سا مطلب، میں کربلا معلی بین الحرمین سے اس وقت لائیو اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، لہذا آپ حضرات اپنے دلوں میں جو حاجات ہو وہ حاجات بھی پیش نظر رکھ کر کے یہ مطلع ذہنوں میں اتاریے گا کہ مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہہ سکتا ہو شبیر سے مانگا نہ ملا۔ واہ 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 واہ، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہہ سکتا ہو شبیر سے مانگا نہ ملا، ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، واہ واہ، ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، ایسا مولا کو کوئی مانگنے والا نہ ملا۔ واہ 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 واہ،
واہ 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 ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، ایک بار ان کی سخاوت کے مطابق مانگے، واہ ایسا مولا کو کوئی مانگنے والا نہ ملا، واہ، اور کچھ بھی نہیں شبیر نہیں تھا دل میں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور کچھ بھی نہیں شبیر نہیں تھا دل میں، واہ سانس لیتا ہوا انسان بھی زندہ نہ ملا، واہ 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 اور کچھ بھی نہیں شبیر نہیں تھا دل میں، سانس لیتا ہوا انسان بھی زندہ نہ ملا۔ واہ، اور آخر میں ایک مطلب چند اشعار اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں عنایت، کہ آپ حضرات ایک بار مرتبہ بابا دے بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ مظلوموں کے خون کا قطرہ روز محشر بولے گا، واہ، سبحان اللہ، مظلوموں کے خون کا قطرہ روز محشر بولے گا، واہ ظالم گر خاموش رہیں تو ان کا خنجر بولے گا، واہ 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 واہ، مظلوموں کے خون کا قطرہ روز محشر بولے گا، ظالم گر خاموش رہیں تو ان کا خنجر بولے گا۔ ملاحظہ کریں کہ آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر، واہ واہ، آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر، مفتی تیرا کیا ہوگا روز یہ منبر بولے واہ گا۔ واہ 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 واہ، آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر، واہ مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا، واہ نصب درے جنت پر ہے عباس غازی کا پرچم، واہ، سبحان اللہ، نصب درے جنت پر ہے عباس غازی کا پرچم، بدعت کہنے والے نہ آئیں جنت کا در بولے گا، واہ 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 واہ، بدعت کہنے والے نہ آئیں جنت کا در بولے گا، واہ کون لٹیرا ہے اور کس نے مل کر لوٹا، واہ، کون لٹیرا ہے اور کس نے مل کر لوٹا ہے، پیش خدا خالق کی قسم سجاد کا بستر بولے گا، واہ 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 واہ، کون لٹیرا ہے اور کس نے مل کر لوٹا ہے، پیش خدا خالق کی قسم سجاد کا بستر بولے گا۔ اور آخری شعر محاصل کلام شعر کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت کہ مظلوموں کے خون کا قطرہ روز محشر بولے گا، ظالم گر خاموش رہے تو ان کا خنجر بولے گا، آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر، مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا۔ شعر ملاحظہ کریں کہ شام کا حاکم ہار گیا اور بابا میرے جیت گئے، واہ، بے شک، شام کا حاکم ہار گیا اور بابا میرے جیت گئے، کوئی بولے یا نہ بولے ننھا اصغر بولے گا، واہ 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 واہ، کوئی بولے یا نہ بولے ننھا اصغر بولے گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں میں تو گو ہوں کہ جلد سے جلد خدا اس وبائی مرض کو دنیا سے رخصت کر دے، اور میں تمام اس ٹیم کے تمام اراکین سے گزارش گزار ہوں کہ مولا کی خدمت میں میرا سلام پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام اور ناظم محفل عرشی مولائی صاحب فیض آباد انڈیا سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متقی قلوب میں سے قرار دے دیتا ہے، یہ اس کے لیے انعام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج 7 شوال ہے اور شب آپ لوگوں کے ہاں اکثر مقامات پر لگ گئی ہوگی 8 شوال کی، تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے روزے اور ائمہ اربعہ امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے روزوں کی شہید کیے جانے کی تاریخ جو کہ 8 شوال ہے، اس موضوع پر ہمیں مختلف جگہوں پر احتجاج کرنا چاہیے۔ ماتمداری تو ہم کرتے ہی ہیں، کرنا چاہیے، حق بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے غم کے اندر مغموم ہو جائیں اور ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتجاجی طور پر ہمیں ماتمی رنگ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہیے، اور دنیاوی اعتبار سے جو احتجاج کیا جاتا ہے اس احتجاج کو ہمیں مختلف مقامات پر
ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ یہ پیام جلد از جلد تمام امتوں تک پہنچے اور جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور جب جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوگی تو یقیناً ہمارے لیے زیارت گاہ کھل جائے گی، اور زیارت گاہ جب کھلے گی تو مشی کریں گے، زیارت کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں نظر تقسیم کریں گے، اور خداوند متعال انشاءاللہ یہ آپ کی آرزو جلد پوری فرمائے۔ کرتے ہو تم رسول کا کس درجہ احترام، جو لوگ احترام رسول کے قائل ہیں ان کے لیے محبت و بھرا پیغام، اور جو احترام رسالت کو فقط اور فقط اپنے دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک تماچے کے طور پر، کرتے ہو تم رسول کا کس درجہ احترام، زہرا کی قبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے، زہرا کی قبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے۔ اور جناب شہید محسن نقوی کا یہ شعر بھی ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر کے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے چند چیزوں کو غیب میں رکھا گیا ہے۔ قیامت کا دن علم غیب میں سے ہے، حجت خدا کے ظہور کا علم غیب سے ہے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ مطہر بھی علم غیب میں سے ہے، جو کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں آشکار نہیں ہے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمتیں اس بات کی نازل فرمائے کہ حجت خدا کا ظہور ہو، اور ہم حجت خدا کی بارگاہ کے اندر ان کے شہیدوں کا پرسہ پیش کر سکیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہم تعزیت و تسلیت پیش کر سکیں۔ بہرحال وہ تاریخ جو کہ میں کل بھی پڑھ چکا ہوں، آج دوبارہ میں آپ کے حضور اس لیے ایز اے ریمائنڈر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے بارگاہ کے اندر یہ بات یاد اور تازہ رہے کہ ہم اہل بیت علیہ 8 شوال 1344 ہجری قمری تھی، اور 21 اپریل 1926 عیسوی تھی، انگریزی اعتبار سے 1926 21 اپریل، اور 8 شوال 1344 ہجری کو عبدالعزیز بن سعود نے 15 مفتیان وقت کے فتوے سے روضہ مطہرہ اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہ شہید کیا جانا جنت البقیع کا، جنت المعلیٰ جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، ان کا بہت ہی سخت امر ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے ہماری بات جہاں جہاں پہنچتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں اس بات پر، اور اس بات کے اوپر افسردگی اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کے روضے کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ روضے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اگر یہ روضے آپ کی نگاہ کے اندر بدعت ہیں تو وہ روضے جو فلسطین کے اندر تھے، جن کے اندر جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، انبیاء اللہ، ان کے روضے جو بنے ہوئے تھے، اصحاب کہف کا جو مزار بنا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے شام میں، مصر میں جناب دالیال کا مزار، ایران میں انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے اور اصحاب کے زمانے میں اور امویوں اور عباسیوں کے زمانے میں موجود تھے، کیا انہیں بدعت کا کوئی احساس نہیں تھا؟ کیا اس وقت ان کا اختیار نہیں تھا جو انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا؟ ہم بین المللی طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا ہے اور یہ روضے دوبارہ تعمیر کیے جانے چاہیے۔ جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، بات ہماری سادہ ہے، ہم دلیلوں کے اوپر جائیں گے تو دلیلیں یہ کہہ کر رد کر دی جائیں گی، حدیثیں ہماری یہ کہہ کر رد کر دی جائیں گی کہ یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ہیں۔ ہم عقلی طور پر بات کرتے ہیں، کیا کسی قوم، کسی قبیلے، کسی زبان، کسی رنگ اور کسی نسل میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قبروں کو شہید کیا جائے؟ یہ کام فقط اور فقط تکفیریوں کا ہے۔ یہ سلفیوں نے یہ کام
इब्तदा की, और इसकी इब्तदा आज से नहीं हुई। इस काम की इब्तदा रौज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने से हुई, और इस काम की इब्तदा को बचाने के लिए इस काम की इब्तदा बहुत पहले हो जाती। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसी गरज से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रिए मुताहर कब्र मुताहर को पिनहान कर दिया, ताकि लोग सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अतहर को शहीद ना कर दें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा कब्र मुताहर 150 साल से ज़्यादा पिनहान रखा गया। क्यों, किस लिए? क्योंकि उस वक्त भी ये तकफ़ीरी सोच मौजूद थी और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को जुल्म और इस्तिबदाद का निशाना बनाना चाहते थे। इसी वजह से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर को भी पिनहान रखा गया। लिहाजा हम वो इदारे जो कि शिकायत को दर्ज करते हैं, हम अपना बयान, अपना प्याम रिकॉर्ड कराते हैं कि रोज़ा मुताहर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तामीर किया जाए, और इसके लिए सऊदी हुकूमत के ऊपर ज़ोर दिया जाए, फ़िशार दिया जाए कि वो इन्हें तामीर करे। क्या फ़कत ये बिदअत जो कि एक झूठी हदीस के तहत अबुल हय्याज की झूठी हदीस के तहत करार दी गई है कि रोज़ों को शहीद कर दिया जाए, क्या एक हदीस ये फ़कत इसी मकसद के लिए पैदा की गई? और कितने बिदअत के काम, क्या बल्कि हराम काम अंजाम दिए जा रहे हैं वहीं पर जहाँ पर ये रोज़े शहीद कर दिए गए हैं। शराब चल रही है, जुआबाजी चल रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़मिर और गुनाहों से भरपूर काम चल रहे हैं। क्या वो बिदअत नहीं है? क्या उन्हें रोकना जायज़ नहीं है? या फ़कत यहीं पर आके कलम टूटती है कि रोज़ा मुताहर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया जाए? हम तमाम आलमी इदारों, आकलीन, अहले अक्ल, अहले शऊर इदारों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे मौला के रोज़ों को तामीर करने के लिए सऊदी हुकूमत पर ज़ोर दिया जाए, और ये ज़ोर हतमी होना चाहिए, क्योंकि मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान रसूल, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मुज़तर व परेशान हैं कि हमारे मौला के रोज़ों को शहीद कर दिया गया है। शब जुमा है, शब जुमा के अंदर जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दस्तरख़ान का अहतमाम होता है, और दस्तरख़ान के अहतमाम में तमाम आलम से मोमिनीन नज़र दस्तरख़ान और दस्तरख़ान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, दस्तरख़ान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। और इस दस्तरख़ान के लिए हम वो मोमिनीन जो इसमें शिरकत फरमाते हैं, सुनने के एतबार से, खिदमत के एतबार से उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उन सब के लिए दुआ गो हैं जो शिरकत फरमा सकते हैं या जो शिरकत नहीं फरमा सकते, उन सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आपकी हवाइज शरइया को बारावर फरमाए, और शब जुमा में आप भी ये दस्तरख़ान बैनुल हरमैन मोमिनीन के लिए बिछा सकें और मोमिनीन के लिए रिज़्क़ तकसीम कर सकें, ताकि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। जो हज़रात जो मोमिनीन शिरकत फरमाना चाहते हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारे टेलीविज़न का नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, इससे आप हेल्पलाइन के तौर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दस्तरख़ान में शिरकत फरमा सकते हैं। मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद।